میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ اپنے ایک بیان میں درود پاک کے حوالے سے ایک حکایت بیان فرماتے ہیں۔ نیک بننے کا نسخہ آپ کا ایک بیان تھا، اور یہ بیان مدینہ الاولیاء ملتان شریف کے بین الاقوامی اجتماع میں امیر اہل سنت نے ارشاد فرمایا تھا۔ اس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے خواب میں ایک خوفناک بلا دیکھی، گھبرا کر پوچھا تو کون ہے؟ بلا نے جواب دیا کہ میں تیرے برے اعمال ہوں۔ پوچھا تجھ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ جواب ملا درود شریف کی کثرت، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعہ سے معلوم ہوا کہ درود شریف کی کثرت بھی نیک بننے کا نسخہ ہے۔ اے کاش ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی، اسے بہت پریشانی لاحق ہوئی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں نکلا۔ ایک چوراہے پر پہنچا تو کئی مزدور اس شخص کو نظر آئے۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان مزدور ہے، ایک ہاتھ میں اس کے تھیلا اور دوسرے ہاتھ میں تیشا ہے۔ وہ سب مزدوروں سے الگ تھلگ کھڑا ہے۔ یہ نیک شخص اس نوجوان کے پاس پہنچتا ہے اور اسے اپنا مقصد بیان کرتا ہے کہ میں اپنے گھر کی دیوار بنوانا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا تم گارے کی میری دیوار بنا سکتے ہو؟ نوجوان نے کہا کہ میں گارے کا کام کر دوں گا، لیکن میری 3 شرائط ہیں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو ٹھیک ہے، میں کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے، اور میری دوسری شرط یہ ہے کہ میری طاقت سے بڑھ کر مجھ سے کام نہ لوگے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مجھے نماز پڑھنے سے نہیں روکو گے۔ اب اس نیک شخص نے یہ شرائط قبول کر لیں اور اس نوجوان کو دیوار کی تعمیر کے لیے اپنے گھر لے آیا۔ جب شام کے وقت یہ واپس آیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس نوجوان نے عام مزدوروں سے 2 گنا زیادہ کام کیا ہے۔ اس نے خوشی خوشی اسے مزدوری ادا کی اور وہ مزدور واپس لوٹ گیا۔ جب اگلا دن آیا تو یہ دوبارہ اس مزدور کی تلاش میں اسی چوراہے پر جاتا ہے۔ لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ نوجوان ہفتے میں صرف 1 دن کام کرتا ہے۔ معلوم کرتا ہوا اس نوجوان کے
مقام رہائش پر یہ جا پہنچا، دیکھا کہ وہ نوجوان سخت بخار کے عالم میں ہے اور کوئی اس کی بیمار پرسی کرنے والا نہیں ہے، کوئی اس کی دوا کا اہتمام کرنے والا نہیں ہے۔ تو اس شخص نے اس نوجوان کو یہ کہا کہ میں تمہیں درخواست کرتا ہوں کہ تم میرے ساتھ میرے گھر چلو تاکہ تمہاری میں خدمت کر سکوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ایک شرط پر میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں کہ میں تم سے کھانے کی کوئی چیز نہیں لوں گا۔ تو وہ نیک شخص کہتا ہے کہ میں نے یہ بات منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا۔ وہ کہتا ہے کہ 3 دن وہ نوجوان میرے گھر پر قیام پذیر رہا اور اس نے مجھ سے کسی چیز کا مطالبہ نہ کیا، نہ کھانے کا مطالبہ، نہ کسی پینے کی چیز کا مطالبہ، نہ کسی اور چیز کا مطالبہ، یہاں تک کہ چوتھے روز اس کے بخار میں شدت آ گئی۔ اس نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ اے میرے بھائی، مجھے لگتا ہے کہ میرے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے، لہذا میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈالنا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے ارد گرد چکر لگوانا اور یہ صدا دینا کہ اے لوگوں دیکھو، اپنے رب تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والوں کا حشر یہ ہوتا ہے، شاید میرا رب مجھے معاف کر دے، اور جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے میرے انہی کپڑوں میں کفن دے دینا۔ اور پھر خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور اسے میرا یہ قرآن، یہ مصحف شریف اور میری انگوٹھی دے کر پیغام دینا کہ اے خلیفہ، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے لیکن اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اس نیک شخص کا کہنا ہے کہ وہ نوجوان اس کے بعد انتقال کر گیا، مجھے اس کی موت کا بہت صدمہ پہنچا۔ میں اس کے سرہانے بیٹھ کر کافی دیر تک غم زدہ آنسو بہاتا رہا، اور پھر نہ چاہتے ہوئے اس کی وصیت پر عمل کرنے کے لیے میں نے ایک رسی لی، اور جب وہ رسی اس کی گردن میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو گھر کے ایک کونے سے صدا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالنا، کیا اللہ رب العزت کے اولیاء سے ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ تو یہ سن کر میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو گئی، میرا جسم کانپنے لگ گیا اور میں نے اس نوجوان کے قدموں کو بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے چلا گیا۔ جب اس کی تدفین سے فارغ ہوا تو اب میں ہارون رشید کے دربار کی طرف اس نوجوان کی وصیت کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کی طرف سے دیا ہوا قرآن مجید فرقان حمید کا تحفہ اور اس کی طرف سے دی ہوئی انگوٹھی اور اس کا پیغام پہنچانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ تو خلیفہ ان چیزوں کو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے شخص جو مجھے یہ مصحف شریف اور یہ انگوٹھی دے رہا ہے، یہ چیزیں تجھے کس نے دی ہیں؟ تو اس نیک شخص نے جواب دیا کہ ایک گارا بنانے والے مزدور نے۔ خلیفہ بڑا حیران ہوا اور بار بار یہی تکرار کرتا رہا، گارا بنانے والا مزدور، گارا بنانے والا مزدور، اور اس کے بعد روتے ہوئے کہنے لگا کہ وہ گارا بنانے والا اب کہاں ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ یہ گارا بنانے والا تو انتقال کر چکا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو گیا اور پھر عصر کے وقت
خلیفہ کو ہوش آیا. اس دوران میں حیران و پریشان موجود رہا. خلیفہ اس سے کہتا ہے کہ کیا تم اس کے انتقال کے وقت اس کے پاس تھے؟ تو اس شخص نے جواب دیا ہاں، میرے سامنے ہی اس نے انتقال کیا اور مجھے اپنی وصیت بتائی اور پیغام بھی دیا جو میں نے تمہیں بتا دیا. تو خلیفہ نے جب ساری باتیں سنی تو بہت غمگین ہوا اور اپنے سر سے امامہ اتار دیا، اپنے کپڑے چاک کر کے کہنے لگا کہ اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پادشاہ، اے میرے شفیق. اس طرح کے بہت سے القاب اس خلیفہ نے اس نوجوان کے لیے کہے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا. تو یہ سارا معاملہ دیکھ کر اس نیک آدمی کی حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ یہ خلیفہ ایک عام سے مزدور کے لیے کیسے بڑے بڑے کلمات ادا کر رہا ہے، کیسے اس کی تحسین کر رہا ہے، کیسے اس کے غم میں آنسو بہا رہا ہے. تو اس خلیفہ نے اس نیک آدمی کو یہ کہا کہ کیا تم مجھے اس نوجوان مزدور کی قبر پر لے کر جا سکتے ہو؟ تو جب رات کا وقت آیا تو خلیفہ اس نوجوان کی قبر کی طرف پہنچا اور کچھ دیر رونے کے بعد اس کے سرہانے کھڑے ہو کر اس نیک آدمی کو کہنے لگا کہ یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا چین و سکون تھا. یہ عیش و سرور، رقص و سرور کی محفل میں بیٹھا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ یہ رقص و سرور کی محفل میں بیٹھا تھا کہ کسی بچے نے اپنے مکتب سے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کی تلاوت کی، الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. ترجمہ کنز الایمان، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ تو جب میرے بیٹے نے یہ آواز سنی، تلاوت قرآن کی آواز سنی، اللہ رب العزت کے خوف سے کانپنے لگا اور پکارنے لگا کہ کیوں نہیں اے میرے مولا، وقت آ گیا. اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے نکل کھڑا ہوا. اور آج تک مجھے دوبارہ اپنے اس بیٹے کا حال معلوم نہ ہو سکا. آج تم ہو کہ جس نے اس کی موت کی خبر مجھے دی ہے. میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ذرا غور کیجئے. ہارون رشید اپنے دور کا ایک بہت بڑا بادشاہ تھا، بڑا جاہ و حشمت کا مالک، بہت بڑی سلطنت کا مالک. لیکن ان کا بیٹا اللہ رب العزت کے خوف کی آیت کو سن کر، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، اس آیت کو سن کر اس نے شہزادگی کو چھوڑ دیا. یعنی ان نعمتوں کو کہ جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو حاصل ہوتی ہے، اس عیش کو، ان فیسلٹیز کو کہ جو ایک بادشاہ کے بیٹے کو حاصل ہوتی ہیں، تمام کو چھوڑ کر اللہ رب العزت سے لو لگا لی. اپنے گھر کو چھوڑ دیا، ان تعیشات کو چھوڑ دیا اور ایک عام انسان کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارنے لگے. یہ وہ آیت ہے کہ یہ آیت سن کر اللہ رب العزت کے بے شمار بندوں نے اپنی زندگیوں کو بدل لیا. اس آیت کے حوالے سے محدث بیہقی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فسق و فجور میں مبتلا ایک انسان تھے اور شکار کھیلنے کی ان کی عادت تھی، سیر و تفریح کرنے کی ان کی عادت تھی. ایک مرتبہ اپنے دوستوں کے ساتھ کسی سفر پر روانہ ہوئے. حضرت عبداللہ بن مبارک کا اپنا بیان ہے کہ جب رات کو میں نے بانسری اٹھائی بجانے کے لیے، انہیں بانسری بجانے کا بڑا شوق تھا. جب میں نے رات کو بانسری اٹھائی اور اسے جیسے ہی بجانے کا ارادہ کیا، اس بانسری میں سے یہ آیت انہوں نے سماعت فرمائی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل
اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ آیت سنی، اس بانسری کو زمین پر دے مارا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور پھر کتنا بڑا مقام و مرتبہ پایا۔ ایک مقام و مرتبہ تو یہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبہ اتنی انہوں نے سیکھی، اتنا حدیث سے انہیں لگاؤ تھا کہ اپنے زمانے کے امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب انہوں نے پایا کہ یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ لقب ملا، اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بھی یہ لقب ملا، اور رب کائنات نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا کہ ایک مرتبہ ایک نابینا آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو؟ تو نابینا نے کہا کہ مجھے آنکھیں چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس نابینا کے لیے دعا کی، جیسے ہی دعا کی اس نابینا کی آنکھیں واپس لوٹ آئیں۔ اتنا بڑا مقام۔ تو اسی آیت کو سن کر ان کی زندگی بدلی۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ تھے، بڑا نام ہے ان کا، ان کی ولایت کے بہت چرچے ہیں دنیا میں، لیکن یہ پہلے ایک سپاہی کی حیثیت سے اپنی زندگی گزارتے تھے۔ شراب نوشی کی عادت تھی۔ ان کی ایک 2 سالہ بچی جس سے انہیں پیار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں قیامت کے ہولناک مناظر انہوں نے دیکھے کہ قیامت قائم ہو چکی ہے، اور لوگ بہت پریشانی، بہت گھبراہٹ کے عالم میں ہیں، لوگ بڑی تکلیف کے عالم میں ہیں، اور انہیں بھی تکلیف کا سامنا ہے۔ ایک اژدہا ان کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، یہ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن بچنے کا کوئی سامان نہیں ہو رہا۔ آخر کار انہیں ان کی بچی نظر آ جاتی ہے۔ وہ بچی اژدہے کو دور ہٹا دیتی ہے، اور ان کے چہرے پر، ان کی داڑھی شریف پر ہاتھ پھیر کر کہتی ہے، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو پوچھتے ہیں کہ بیٹی تمہیں یہ آیت کیسے معلوم ہو گئی؟ تو جواب دیتی ہے ان کی بیٹی کہ ہم تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ تو جب بیدار ہوئے تو بیدار ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سیکھنے میں اپنے وقت کو لگا دیا۔ تو اپنے زمانے کے اولیاء میں ایک بہت بڑا مقام انہوں نے پایا، لیکن ساری زندگی حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ نے خوف خدا میں پھر گزار دی۔ کسی جنازے کو دیکھتے تو روتے، کسی بیمار کو دیکھتے تو روتے، کسی غمزدہ کو دیکھ کر غمزدہ ہو جاتے۔ ایک مرتبہ ایک جنازے میں پہنچے تو اس سے پہلے کہ مردے کو قبر میں دفن کیا جائے، انہوں نے جب قبر کو دیکھا تو قیامت کی ہولناکی اور قبر کے عذاب کا تصور ایسا ہوا کہ اس کے تصور کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے۔ مردے کی تدفین کے بعد لوگ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کو چارپائی پر اٹھا کر گھر لے کر گئے۔ ایسی خوف و خشیت والی کیفیت ان کی ہو جاتی تھی۔ اور جب ان کا آخری وقت آیا تو یہ رب کائنات کی بارگاہ میں مناجات کر رہے تھے، اپنے گناہوں پر اشکبار تھے، اور اپنی زندگی کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ کاش مالک بن دینار پیدا نہ ہوتا، کاش مالک بن دینار کی ماں نے اسے نہ جنا ہوتا۔ اللہ رب العزت کے قہر و غضب سے یہ کیسے بچ پائے گا؟ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید نے سنا کہ ہاتھی سے غیب نے آواز دی کہ مالک بن دینار کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مغفرت کا اعلان ہے۔ لیکن وہ مرید جب پہنچتا ہے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کے پاس تو آپ اس وقت کلمہ شہادت پڑھ کر دنیا سے گزر جاتے ہیں۔ کیسے تبدیلی آئی ان کی زندگی میں ایک آیت کو سن کر۔
کہ کہیں کوئی امیر المؤمنین فی الحدیث بن گئے، کہیں کوئی اپنے زمانے کے اولیاء میں ایک ممتاز مقام پا گئے، کہیں بادشاہ کا بیٹا اس نے ترک دنیا کر کے یعنی ترک بادشاہت کر کے عام زندگی کو اختیار کر لیا، اور کہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جیسے انسان، یہ بھی بہت مشہور آدمی تھے اپنے زمانے کے، اپنے زمانے میں بہت بڑے محدث گزرے ہیں، اور ان کے بے شمار مریدین ایسے تھے کہ جو تقرب الی اللہ کی منزل پر پہنچے ہوئے تھے، جو رب کائنات کے مقربین میں تھے۔ تو حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی یہی ملتا ہے کہ آپ ایک بہت مشہور ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے کسی شخص کی دیوار پر چڑھ رہے تھے، تو دیوار پر جب چڑھ رہے تھے تو اتفاق کی بات ہے کہ مالک مکان قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہا تھا، اور تلاوت میں بھی اتفاق کی بات ہے کہ وہ یہی آیت تلاوت کر رہا تھا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں؟ تو یہ فوراً دیوار سے اترے اور روتے ہوئے کہنے لگے، ہاں میرے رب وقت آ گیا، ہاں میرے مولا وقت آ گیا، اور فوراً اس مقام سے روتے ہوئے ایک ویران مقام پر جا پہنچے اور اشک باری کرنے لگے کہ اس موقع پر ایک قافلہ وہاں آ کر ٹھہرتا ہے، اور اس قافلے کی آواز کیا آتی ہے کہ اس وقت اس علاقے سے سفر نہ کرو کہ فضیل بن عیاض اور اس کے ساتھیوں کا اس مقام پر ٹھکانہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں لوٹ لیں۔ جب یہ سنا تو اور اشک باری کرنے لگے کہ اے فضیل، تو کتنا عجیب انسان ہے، تو کتنا گناہگار ہے کہ امت مسلمہ تجھ سے اتنی خائف ہے، بچوں کو ان کی مائیں تیرے نام سے ڈراتی ہیں۔ روتے رہے اور پھر زندگی کے کئی سال کعبۃ اللہ المشرفہ میں گزارے، اور بہت بڑے محدث اپنے زمانے کے بن گئے۔ غور کیجئے، بڑے بڑے فسق و فجور میں مبتلا لوگوں نے صرف ایک آیت کو سن کر اپنی زندگیاں بدل ڈالی۔ عتبہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور کا ایک شخص، شراب نوشی میں مشہور انسان، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی محفل میں آیا کرتا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ شخص ہیں کہ جب یہ پیدا ہوئے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا دور تھا، اس دور میں یہ پیدا ہوا، اور وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جنہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھٹی دی تھی، تو ان کی محافل فکر آخرت سے بھرپور ہوا کرتی تھی۔ ان کی محافل میں بے شمار لوگ آتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے تھے، خواتین بھی پردے میں سنتی اور توبہ کرتی، بڑے بڑے نوجوان، بڑے بڑے گناہگار حضرت سیدنا حسن بصری کی بارگاہ میں آتے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرتے، بڑے بڑے کفن چور آتے، اپنے زمانے کے بدنام لوگ آتے، لیکن جب یہاں سے جاتے تو ان کے دلوں کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی تھی۔ تو عتبہ ایک مشہور شخص اس دور کا، اپنے دور کا بڑا مشہور شرابی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا۔ اس وقت حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ اسی آیت کی تفسیر کر رہے تھے، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ آپ نے اس قدر مؤثر بیان کیا، اس بیان میں اتنی تاثیر تھی کہ لوگ دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے شیخ، کیا اللہ تعالیٰ مجھ جیسے فاسق و فاجر کی توبہ بھی قبول کرے گا جب میں توبہ کروں؟ تو شیخ نے فرمایا، تیرے فسق و فجور کے باوجود اللہ تبارک و تعالی تیری توبہ قبول کرے گا،
پھر عتبہ کھڑا ہوا اور اپنے گناہوں کا ذکر کرنے کے بعد کہنے لگا کہ اے شیخ کیا میرے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے؟ تو حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہاں اے عتبہ، اگر تو بھی اپنے گناہوں سے رب کی بارگاہ میں توبہ کر لے تو رب تبارک و تعالی تیرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ سنا تو اس کے چہرے کا رنگ رد پڑ گیا اور سارا بدن کانپنے لگا اور وہ چلا کر غش کھا کر گر پڑا۔ اور پھر جب ہوش آیا تو اس نے چند اشعار پڑھے، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے عرش والے کی نافرمانی کرنے والے نوجوان، کیا تو جانتا ہے کہ گناہگاروں کی سزا کیا ہے؟ نافرمانوں کے لیے جہنم ہے جس میں گرد ہوگی، جس دن پیشانیوں سے پکڑے جائیں گے اس دن غضب ہوگا۔ پس اگر تو آگ پر صبر کر سکے تو نافرمانی کر، اور اگر صبر نہ کر سکے تو نافرمانی سے دور ہو جا۔ تو نے کس لیے گناہ کیے ہیں؟ تو نے اپنے آپ کو پھنسا دیا، اب نجات کے لیے کوشش کر۔ عتبہ کی چیخ نکل گئی اور پھر غش کھا کر گر پڑا۔ جب افاقہ ہوا تو کہنے لگا اے شیخ کیا میرے جیسے گناہگار کی توبہ بھی رب قبول فرمائے گا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا بد نصیب بندے کی توبہ اور معافی رب تعالی قبول فرماتا ہے۔ پھر عتبہ نے سر اٹھایا اور رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں 3 دعائیں مانگی کہ اے میرے اللہ، اگر تو نے میری توبہ قبول کر لی ہے اور میرے گناہ تو نے بخش دیے ہیں تو مجھے فہم اور فراست عطا فرما تاکہ تیرے دین کا علم سیکھوں اور قرآن مجید سے جو سنوں اسے حفظ کر لوں۔ اے اللہ مجھے حسن آواز کا اعزاز عطا فرما کہ جو بھی میری قرات سنے اگر وہ سنگ دل ہو تو اس کا دل نرم ہو جائے۔ اے اللہ رزق حلال کا اعزاز عطا فرما اور وہاں سے روزی عطا فرما کہ مجھے اس کا گمان بھی نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تمام دعائیں قبول فرما لیں، اس کا حافظہ تیز ہو گیا اور قرآن مجید کی تلاوت، ظاہر ہے کہ مقام ولایت پر پھر وہ پہنچے، ان کا حافظہ تیز ہو گیا۔ قرآن مجید کی جب تلاوت کرتے تو ہر سننے والا تائب ہو جاتا، یعنی گناہوں سے توبہ کر لیتا۔ اور جو ان کی تیسری دعا تھی کہ مجھے ایسے مقام سے رزق عطا فرما کہ جہاں سے میرا گمان بھی نہ ہو، تو ان کے گھر میں روزانہ سالن کا 1 پیالہ اور 2 روٹیاں رکھی ہوتی اور پتہ نہ چلا آخر وقت تک کہ یہ کون رکھ جاتا ہے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جعفر بن حرب، یہ بھی اپنے زمانے کے مشہور اولیاء میں سے گزرے ہیں، مالدار آدمی تھے۔ بادشاہ نے انہیں اپنا وزیر مقرر کر دیا۔ جیسے ہی وزارت ملی تو لوگوں پر ظلم و ستم، یہ توبہ سے پہلے کی بات ہے، لوگوں پر ظلم و ستم کرنا، لوگوں کا مال ناحق لے لینا، اور بہت زیادہ ظلم کا بازار انہوں نے گرم کر رکھا تھا کہ ایک دن ان کی سماعت میں یہی آیت آئی: الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ جیسے ہی اس آیت کو سنا فوراً پکار اٹھے، ہاں میرے رب، وقت آ گیا، وقت آ گیا۔ فوراً اپنی وزارت کو چھوڑا اور دریائے دجلہ میں اپنا قیام کر لیا، دریا میں جا کے چھپ گئے، یعنی ڈوبنے والی کیفیت نہیں تھی، دریا میں چلے گئے۔ لوگوں نے پہچانا اور پھر آپ کو کپڑے لا کر دیے، اور ساری عمر آپ نے اس کے بعد اللہ رب العزت کی عبادت میں گزار دی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ بادشاہ کا بیٹا اس آیت کو سنتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کوئی سپاہی اس آیت کو سنتا ہے، اس کے دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ کوئی ڈاکو قرآن کی اس آیت کو سنتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کوئی وزیر اس آیت کو سنتا ہے، اس کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ کوئی دنیا کا عاشق اس آیت کو سنتا ہے تو اللہ رب العزت سے عشق و محبت کرنے لگ جاتا ہے، اپنے زمانے کے اولیاء میں ایک ممتاز مقام پا لیتا ہے۔ یہ آیت ہم بھی سنتے ہیں،
بے شمار آیات ہم بھی سنتے ہیں، لیکن ہمارے دلوں میں کوئی انقلاب بپا نہیں ہوتا. ہمارے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. ایک وہ لوگ تھے کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ ایک شخص دریائے فرات پر غسل کر رہا تھا. اس کے قریب سے کسی شخص کا گزر ہوا، وہ سورہ یاسین کی اس آیت کی تلاوت کر رہا تھا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج علیحدہ پھٹ جاؤ. تو قیامت کا نقشہ اس نہانے والے کی نگاہوں کے سامنے گھوم گیا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے گناہگاروں، نافرمانوں، رب تبارک و تعالی کے احکام کی مخالفت کرنے والوں، کفار کے لیے خاص طور پر یہ اعلان ہوگا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، کہ اے مجرموں آج نیکوں کی صفوں سے علیحدہ ہو جاؤ. تو جب یہ تصور کیا تو نہانا بھول گئے اور دریائے فرات میں ڈوب کر شہید ہو گئے. ایسا خوف خدا ان پر طاری ہوا. یہی وہ قرآن مجید فرقان حمید ہے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے آیت سنی، زندگی بدلی، تو پھر وہ فیض ان کی نسلوں تک منتقل ہوا. حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ جب راتوں کو اٹھ کر تلاوت قرآن کرتے تھے، جب راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے، تو ان کا چھوٹا سا بیٹا وہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کو سن کر بے ہوش ہو جاتا تھا. آپ کی زوجہ محترمہ نے آپ سے عرض کی کہ حضور آپ کوشش کیجئے کہ جب تہجد میں قرآن مجید پڑھیں تو اللہ رب العزت کے قہر و غضب والی آیات کی تلاوت نہ کریں. آپ کا بچہ برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ نہیں پڑھتے تھے. رب تبارک و تعالیٰ کے غضب والی آیات، عذاب والی آیات نہیں پڑھتے تھے. ایک مرتبہ آپ کو معلوم نہ ہو سکا، آپ کا بچہ آپ کے پیچھے نماز تہجد میں تھا اور آپ نے اللہ رب العزت کے عذاب کی آیت جب پڑھی تو پیچھے سے چیخ کی آواز سنائی دی. وہ آیات قرآنی کو سن کر حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کا بیٹا اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. ان کے بچوں کی کیفیت ایسی ہو گئی کہ وہ آیات قرآنی کو سن کر اس دنیا فانی سے کوچ کر جاتے تھے. تو قرآن مجید فرقان حمید، اس میں بڑی کشش ہے، بڑی تاثیر ہے، لیکن ہم نے نہ کبھی اسے صحیح طور پر پڑھنے کی کوشش کی اور نہیں صحیح طور پر سمجھنے کی کوشش کی. بھئی پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا نا کہ قرآن مجید فرقان حمید کیا ہے. اللہ رب العزت نے رشد و ہدایت کے لیے، بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے قرآن مجید فرقان حمید اپنا کلام عطا کیا. قیامت تک آنے والے لوگوں کو یہ رشد و ہدایت کا سامان دے رہا ہے. ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا ہے. لیکن ہم نے کیا کبھی یہ جاننے کی کوشش کی کہ ہمارے رب نے ہمیں قرآن میں فرمایا کیا ہے؟ یہ جاننے کی کوشش کی کبھی کہ سورہ فاتحہ جو ہم اپنی ہر نماز میں پڑھتے ہیں، اس سورت میں ہمارے رب نے فرمایا کیا ہے؟ سورہ بقرہ میں ہمارے لیے احکام کیا ہے؟ سورہ آل عمران میں کیا ہے؟ اس قرآن کو میں صحیح طور پر سمجھ پاؤں یا پڑھ پاؤں گا یا نہیں، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی. دنیا کے علوم و فنون کو سیکھا، بڑی بڑی مہارتیں حاصل کی، دنیا کی مختلف لینگویجز کو سیکھا اور مختلف زبانوں میں مہارت حاصل کی، لیکن اگر نہیں سیکھا تو قرآن مجید فرقان حمید نہیں سیکھا. میرے امیر اہل سنت نے ایک مدنی انعام ہمیں یہ عطا فرمایا کہ روزانہ کم از کم 3 آیات کنز الایمان ترجمہ کے ساتھ ہم تلاوت کر لیں، پڑھ لیں یا سن لیں اگر نہیں آتا تو، اور پڑھنے کی کوشش کریں. کیا ساری زندگی ہم جان نہیں سکیں گے کہ ہمارے رب نے ہمیں فرمایا کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اگر
میں ان پڑھ آدمی ہوں اور میری طرف اگر پریزیڈنٹ صاحب کا کوئی لیٹر آ جائے یا پرائم منسٹر صاحب کا کوئی لیٹر آ جائے یا اگر کورٹ کی طرف سے کوئی لیٹر آ جائے اور اگر مجھے پڑھنا نہیں آتا تو کیا میں سائٹ پر کر دوں گا اس کو؟ کیا کروں گا؟ اگر مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں کسی کے پاس جاؤں گا اور جا کر کہوں گا کہ دیکھو یہ اس میں لکھا کیا ہے، یہ میرے لیے کیا حکم آیا ہے، کوئی خوشخبری آئی ہے یا مجھے گرفتار کرنے کے کوئی آرڈر آئے ہیں، اس میں ہے کیا؟ سننے کی کوشش کروں گا، اور اگر کسی شخص سے میں محبت کرتا ہوں اس کی طرف سے مجھے کوئی مکتوب آ جائے اور مجھے پڑھنا نہیں آتا تو میں بڑے شوق سے کسی سے پڑھواؤں گا کہ دیکھو میں جس سے محبت کرتا ہوں اس نے میرے لیے لکھا کیا ہے۔ تو ہم رب کائنات سے محبت کے دعوے دار ہیں کہ اللہ رب العزت سے پیار کرتے ہیں، ہم اللہ رب العزت کو محبوب رکھتے ہیں اور رب کائنات کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ہم برداشت نہیں کرتے، ہم انہیں پسند نہیں کرتے۔ لیکن ہمارے رب نے قرآن مجید فرقان حمید کی صورت میں ایک رشد و ہدایت کا سامان ہمیں دیا ہے، تو ساری زندگی کبھی اس کو سننے کی کوشش نہیں کریں گے۔ ہمارے رب نے ہمیں فرمایا کیا ہے؟ یہ کتنی بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ ہم ایسے ہی فوت ہو جائیں کہ ہمیں قرآن مجید فرقان حمید یاد نہ ہو، ہمیں اس کے ترجمہ کا پتہ نہ ہو۔ کم از کم ترجمہ کنز الایمان اور تفسیر خزائن العرفان سے یہ سمجھ تو لیں، مختصر تفسیر ہے کہ ہمارے رب تبارک و تعالی نے ہمیں فرمایا کیا ہے۔ اس نے مومنوں کے لیے، اس نے نیکوکاروں کے لیے کیا تحائف رکھے ہیں، کیا انعامات رکھے ہیں اپنی جنت میں، اور گناہگاروں کے لیے اس کے عذابات کیا ہیں۔ اس نے پچھلی قوموں کو کس وجہ سے برباد کر دیا، لوگ کس وجہ سے رب تبارک و تعالی کے قہر و غضب کا شکار ہوئے۔ ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات سے عبرت تو حاصل کرنی چاہیے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ایسا ہے کہ اس مدنی ماحول کی برکات کا ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ اس مدنی ماحول میں بھی بڑے بڑے ڈاکو آئے اور توبہ کر کے صلاۃ و سنت کے پابند بن گئے، بڑے بڑے قاتل، بڑے بڑے شرابی، بڑے بڑے گلوکار، بڑے بڑے ڈانسر، بڑے بڑے رسوائے زمانہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ کر انہوں نے اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کی کوشش شروع کر دی۔ اور مسلمان ایک طرف، مسلمان تو اپنی آخرت کو سنوار ہی رہے ہیں مدنی ماحول کی برکت سے۔ مدنی چینل پر آپ روزانہ نہ جانے کتنی بہاریں لوگوں کی دیکھتے ہوں گے کہ کتنے غیر مسلم مدنی ماحول کی برکت سے دائرہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، غیر مسلموں کے گھرانے رب کائنات کی معرفت حاصل کر رہے ہیں اور مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر اپنی آخرت کی منزل کو بہتر بنا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، کہیں ہم غفلت کا شکار نہ ہو جائیں۔ ہم اپنی زندگی کے لیے کسی ٹرننگ پوائنٹ کا انتظار کیوں کرتے ہیں کہ کوئی وقت آئے گا کہ میں بدلوں گا؟ ابھی نہیں بدلوں گا، ابھی تعلیم کا وقت ہے، ابھی نہیں بدلوں گا۔ جب مجھے جاب مل جائے گی تو پھر آؤں گا، جب میری شادی ہو جائے گی پھر آؤں گا، جب میں اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جاؤں گا پھر بدلوں گا، جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا پھر بدلوں گا۔ یہ لمبی لمبی امیدیں اور لمبی لمبی ایکسپیکٹیشنز جو ہماری ہے دنیا کے حوالے سے، تو کیا ہم نے کبھی اپنے سامنے صحت مندوں کو نہیں دیکھا کہ وہ موت کا شکار ہوتے ہیں؟ طالب علموں کو نہیں دیکھا کہ سند آنے سے پہلے وہ موت کا شکار ہوتے ہیں؟ کیا ڈاکٹر بننے والوں کو نہیں دیکھا کہ اس سے پہلے کہ انہیں MBBS کی سند ملے وہ اپنی قبر کی منزل پر پہنچ جاتے ہیں؟ کیا FSc BSc MSc کرنے والوں کو نہیں دیکھا؟ کیا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہم نے نہیں دیکھے؟ کیا بڑے بڑے وزیر نہیں دیکھے؟ کیا بڑے بڑے بادشاہوں کو نہیں دیکھا؟ کیا بڑے بڑے فرما رواؤں کو نہیں دیکھا کہ کتنی تمنائیں، کتنی آرزویں ہوتی ہیں ہم لوگوں کی کہ ابھی تو میں نے فلاں عہدہ پانا ہے، فلاں منصب پانا ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو پھر نمازی بنوں گا۔ کیا ایسے وقت میں نمازی بننا چاہتے ہیں
کہ جب ہم جھکنا چاہیں ہم جھک نہ سکیں، جب ہم سجدہ کرنا چاہیں تو سجدہ نہ کر سکیں، جب ہمارے بچے، ہمارے اعزاء و اقربا ہم سے تنگ آ چکے ہوں، جب ہم تلاوت قرآن کرنے کے قابل نہ رہیں، جب ہم نماز پڑھنے کے قابل نہ رہیں، اس وقت بدلنے کی تمنا ہے جب ہمارے جسم ناکارہ ہو چکے ہوں، اور وہ بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ بھی گارنٹی نہیں ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ جو جوانی کے عالم میں دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو اس مدنی ماحول میں آ کر لوگ چینج ہو رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم بھی بدل جائیں، ہم میں یہ پازیٹو چینج آ جائے کہ ہم بھی جب قرآن مجید فرقان حمید سنیں تو ہم پر گریہ طاری ہو جائے، ہم رب کائنات کے عذاب سے لرزیں، ہم رب کائنات کی رحمتوں کے تذکروں پر جھومیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید سن کر ہمارے دلوں کی دنیا زیر و زبر ہو جائے، ہم رب کائنات کی عبادت پر کمر بستہ ہو جائیں، ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ گناہوں سے توبہ کا وقت کل نہیں، آج اور اسی وقت ہے۔ ہم بدلیں اپنے آپ کو، کل پتہ نہیں آئے یا نہ آئے، آنے والے لمحات میں کیا ہو جائے ہمیں معلوم نہیں۔ جس طرح ان لوگوں نے اپنے آپ کو بدلا، ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا۔ تو کوشش کیجئے کہ جو ہمارے ہفتہ وار اجتماعات ہوتے ہیں، جیسے یہ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی کے مقام پر یہ اجتماع ہو رہا ہے، ایسے ہمارے ہفتہ وار اجتماعات مختلف مقامات پر ہوتے ہیں، تو آپ کوشش کیجئے کہ اجتماعات میں آئیں اور سنتیں سیکھ کر سکھانے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں۔ آج میں آپ کو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی ایک کتاب ہے جو متعدد سنتوں اور آداب کے حوالے سے کتاب ہے، سنتیں اور آداب۔ اس میں بلا مبالغہ سینکڑوں سنتیں اور آداب بیان ہوئے ہیں، تو اس میں سے مریض کی عیادت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ صلو علی الحبیب۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عمرو اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے روایت ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرماتا ہے، اور وہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور وہ فارغ ہونے تک رحمت میں غوطہ زن رہتا ہے، اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھتا ہے، اور جس نے مریض کی عیادت کی، اللہ عز و جل اس پر 75,000 ملائکہ کے ذریعے سایہ فرمائے گا، اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھانپ لے گی، اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھانپے رکھے گی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مریض کی عیادت کرتا ہے تو ایک منادی آسمان سے ندا کرتا ہے، خوش ہو جا، تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مریضوں کی عیادت کیا کرو اور جنازوں میں شرکت کیا کرو کہ یہ تمہیں آخرت کی یاد دلاتے رہیں گے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھے طریقے سے وضو کیا اور ثواب کی امید پر اپنے کسی مسلمان بھائی کی عیادت کی، اسے جہنم سے 70 سال کے فاصلے تک دور کر دیا جائے گا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے جانا ہو تو مریض سے اپنے لیے دعا لازمی کروانی چاہیے کہ مریض کی دعا رد نہیں ہوتی۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مریض جب تک تندرست نہ ہو جائے اس کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم کسی مریض کے پاس آؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہوتی ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں سیکھ کر ان پر عمل کرنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔